ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے شوہر نے جب اپنے پاسپورٹ پر عمان کا ویزا لگوایا تو ایک بیٹا میری گود میں تھا اور دوسرا اس دنیا میں آنے کو تیار تھا۔ میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا حصہ تھی۔ شوہر راشد کے 7 بھائی اور 4 بہنیں تھیں، دونوں شادی شدہ جبکہ 2 کنواری تھیں، لہٰذا گھر بکرا پٹری کا منظر پیش کرتا تھا۔ سسر نچلے درجے کے گورنمنٹ ملازم تھے، ساس بھی ایک مرد مار عورت تھیں۔ میرا حال یہ تھا کہ میں ایک نمبر کی دبو تھی۔ تعلیم تو انٹر تک تھی، لیکن والدین کی بے وقت وفات کے سبب میری خالہ نے ہی مجھے پالا تھا، اسی لیے میری شخصیت میں ڈر اور خوف نمایاں تھا۔ راشد کی ماں نے میرا رشتہ مانگا اور یوں میری شادی ہو گئی۔ ساس کا گھر گھر نہیں بلکہ استبل تھا، جس میں افراد جانوروں کی طرح رہتے تھے۔ گھر میں کل 3 کمرے تھے، ایک میں ساس سسر، دوسرے میں دونوں جیٹھ۔ راشد کی شادی کی تو صحن کے کونے میں ایک شیڈ ڈال کر دروازے کے نام پر ایک پردہ لگا دیا گیا۔ 2 وقت کھانا پکتا تو لنگر کی طرح سب اس پر ٹوٹ پڑتے، کبھی مجھے ملتا اور کبھی نہیں، بلکہ یہی کہا جاتا کہ تیرا میاں کون سا کماتا ہے۔ میں تو یہ بھی نہ کہہ پاتی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے۔ پھر جب عمان کا ویزا آ گیا تو راشد رخصت ہوتے وقت مجھے تسلیاں دینے لگے کہ وہاں جا کر محنت کروں گا تو میرے گھر میں راج کرے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ چند مہینے گزر گئے لیکن راشد کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ ادھر میری خالہ جنہوں نے مجھے ماں بن کر پالا پوسا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، پلٹ کر جانے کا راستہ نہیں تھا۔ گھر میں 20-22 افراد تھے، سب کا کھانا میں پکاتی۔ ساس، نندیں، دیورانی، جٹھانی آرام کرتی یا گھومنے نکل جاتی۔ ایک دن میرے چھوٹے بیٹے کو بخار تھا، جس کی وجہ سے روٹی نہیں پکا سکی۔ بس پھر تو قیامت ہی آ گئی۔ ساس نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا، مفت کھور، نمک حرام، تجھے ہم روٹی دیتے ہیں۔ ساس نے مجھے تانے دینا شروع کر دیے، حالانکہ میں سلائی کر کے اپنا پورا خرچہ اٹھاتی تھی، بچوں کے اخراجات کے لیے پریشان رہتی تھی۔ ساس نے ہنگامہ کھڑا کیا تو مجھ سے بھی برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے کہا، میں بچے کیا اپنے گھر سے لائی تھی؟ 20-22 آدمیوں کا کھانا پکاتی ہوں، کپڑے سلائی کر کے اپنا خرچہ پورا کرتی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ساس نے سناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر چڑھ دیا۔ اس وقت سسر بھی گھر میں موجود تھے، انہوں نے میرا جملہ سن لیا۔ میرا وجود سب کے لیے کانٹا تھا، مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ویسے بھی یہ بہترین موقع تھا۔ سب نے مل کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ ایک بچہ گود میں تھا جبکہ دوسرا انگلی پکڑے میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ رکشے میں بیٹھ کر میں ملیر روانہ ہوئی، جہاں ایک دور پار کی رشتہ دار رہتی تھی۔ ان کے گھر پہنچی تو سرد مہری سے میرا استقبال کیا، صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ رات گزار لو لیکن صبح اپنا بندوبست کر لینا۔ اس رات بلا کی سردی تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میں نے ٹھٹرتی سردی میں رات اس کمرے میں گزاری۔ کھانے کے لیے رسمن ہی پوچھا گیا، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ ہاں، محلے کی دکان سے بسکٹ کا ایک پیکٹ اور کچھ کھانے کی چیزیں لے لی تھیں، جنہیں کھا کر بچوں کو سمیٹ کر بستر میں دبک گئی۔ بستر اپنا تھا۔ رات بھر میں نے آنے والی صبح کے بارے میں سوچا کہ اگلی جائے پناہ کیا ہوگی۔ ہر عزیز کے بارے میں سوچ ڈالا، مگر کہیں پناہ نہیں ملتی تھی۔ سوچتی رہی اور روتی رہی۔ صبح تک میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو پہلا خیال بلقیس باجی کا آیا۔ ان سے میری سلام دعا تھی، وہ ملیر میں رہتی سیں۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے اپنا بوریا بستر لپیٹا۔ میری میزبان کے بچے اٹھ گئے تھے، کمروں کا دروازہ کھل گیا۔ میں نے سامان لپیٹ کر ایک طرف رکھا، شانی کو کلیجے سے لگا کر اپنی بیٹی فرح کا ہاتھ پکڑا اور بلقیس باجی کے گھر کا راستہ لیا۔ وہ بہت اچھی طرح ملی۔
میں نے اپنے حالات کا بتایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولی پریشان نہ ہو، ایک مکان خالی ہے، اسے کرائے پر لے لیتے ہیں، تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ میں نے کچھ روپے اپنے لباس میں چھپا کر رکھے تھے۔ بولی ٹھیک ہے، ایک مشکل حل ہو گئی۔ دوسری اچھی بات یہ ہے کہ محلے میں گارمنٹ کا ایک کارخانہ ہے، کوشش کرتی ہوں تمہیں گھر پر کام مل جائے۔ بلکیس باجی مجھے لے کر مکان دکھانے چلیں، مگر وہ کرائے پر اٹھ گیا تھا، لیکن ایک اور مکان خالی تھا جس کے مالک ذرا بدمزاج قسم کے تھے۔ ایک کمرہ، ننھا کچن اور واش روم پر مشتمل پرانی طرز پر بنا ایک اجاڑ سا مکان، کچا صحن، کونے میں بنا واش روم، صحن میں بیری کا درخت۔ یہ مکان مجھے کسی محل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے 1 ماہ کا کرایہ ایڈوانس دیا اور گھر کی چابی لے لی۔ بلکیس باجی نے کارخانے میں بات کروائی اور ایک سلائی مشین بھی دلوا دی۔ کہنے لگی پیمنٹ وقت پر ملے گی، کام بہت ہے۔ بلکیس باجی کی باتوں سے میرے دل میں اطمینان کی لہر سرایت کر گئی۔ اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے۔ میں رکشہ کر کے اپنی میزبان کے گھر گئی، اپنا سامان رکشے میں رکھا۔ کرائے کا مکان وہاں سے بہت دور تھا، لیکن رکشے والا محلے کا تھا، اس نے جلدی پہنچا دیا۔ تالا کھول کر سامان رکھا۔ ننھا خرم 3 سال کا ہو گیا، اس کی گود میں شانی کو دیا اور کمرے کے کونے میں بستر بچھا دیا۔ پرس میں کاغذ قلم اٹھایا، ضروری سامان کی لسٹ بنائی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ کھانے اور راشن کا بندوبست تو ہو جائے گا، لیکن جب کوئی شریف عورت گھر میں اکیلی رہتی ہے تو اسے بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ میں بھی احتیاط کرتی تھی۔ محلے کی عورتیں دروازے پر کھڑے ہو کر باتیں کرتی۔ میرا دل چاہتا کہ ان کے ساتھ ہنسو بولوں، لیکن عقل ایسا کرنے سے منع کرتی کہ ان کے گھروں میں مرد ہیں، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ ایسے گھروں پر نظریں جلدی اٹھتی ہیں۔ پھر عورتیں میرے بارے میں پوچھتیں۔ گھر کے جھگڑے کی کہانی گلی میں سنانا کوئی اچھی بات نہیں، سو میں چپ رہی۔ سلائی کی محنت تو تھی، لیکن اس محنت کے بعد میں سکون سے کھانا پکاتی، سکون سے کھا بھی لیتی۔ بچوں کو دودھ اور غذا بھی خدا دے رہا تھا۔ سسرال کی ہائے ہائے کل سے جان چھوٹی، لیکن رات کی تنہائی سے ڈر لگتا۔ راشد کا خیال آتا کہ پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے۔ خرم روز اپنے بابا کا پوچھتا، مگر میں اسے کوئی جواب نہ دیتی۔ بچے بڑے ہو گئے تھے، میں نے انہیں اسکول میں داخل کروا دیا۔ باقی وقت میرا کام میں گزرنے لگا۔ ایک دن کسی طرح وقت نکال کر میں اپنی ساس کی طرف گئی۔ وہاں راشد کی واپسی کی تو کوئی خبر نہیں ملی، البتہ گھر میں جو آتش بازی کا سامان بنانے کا کام میرا دیور کرتا تھا، اس میں ایک دھماکہ ہو گیا تھا، جس میں میری ساس سسر، دیور دیورانی، جیٹھ جٹھانی، ان کے بچوں سمیت 10 افراد جاں بحق اور کچھ بچے معذور ہو گئے۔ جس گھر میں اتنے افراد تھے، اب وہاں صرف میری نند رہتی تھی۔ یہ ساری باتیں مجھے پڑوس سے پتہ چلیں۔ جب میں نے چاہا کہ اپنے سسرال میں جا کر تعزیت کروں تو نند نے دروازہ بند کر لیا اور مجھے گالیاں دینے لگی۔ میں روتی ہوئی اپنے گھر آ گئی۔ کئی دن اس حادثے کے متعلق سوچتی رہی۔ زندگی پھر معمول پر آ گئی تھی۔ کچھ عرصہ سکون سے گزرا، پھر حالات خراب ہو گئے۔ کارخانہ بند ہو گیا، میرے حالات بھی خراب ہو گئے۔ بلکیس باجی کے پاس گئی، وہ خود پریشان حال تھیں، خود بھی اپنا خرچہ مشکل سے چلا رہی تھیں۔ میرے لیے اب ایک دن گزارنا مشکل ہو رہا تھا، کرائے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ آج میں نے صبح کی نماز ختم کی، صحن میں آئی تو گزشتہ روز سے کچھ نہ کھایا تھا، بھوک سے پیٹ میں مروڑیں اٹھ رہی تھیں۔ سوچنے لگی کس سے قرضہ لوں۔ سامنے والی سے 100 روپے لیے تھے، کارخانے کے برابر والی سے بھی قرض لے چکی تھی، دودھ والے نے بھی ادھار دینے سے انکار کر دیا تھا۔ صورتحال خوفناک ہو گئی تھی۔ میں نے صحن میں پودینہ، لہسن اور پیاز لگایا ہوا تھا۔ ایک چھوٹی سی لکڑی پاس پڑی تھی۔ میں یوں ہی لکڑی سے پودینے کی گوڈی کرنے لگی، اچانک لگا جیسے مٹی کے نیچے کوئی سخت چیز ہے۔ میں نے کھودنا شروع کیا تو احساس یقین میں بدل گیا۔ میں کھرپی لے آئی، صحن سے چمٹا بھی لے لیا۔ رات سے بھوکی ہونے کے باوجود اللہ نے اتنی طاقت دے دی تھی کہ اوپر کی تمام مٹی ہٹائی تو ایک بکس کے آثار نمودار ہوئے۔ بکس تقریباً 3 بائی 3 سائز کا تھا، جسے نکالنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ چارپائی پر چادر سوکھنے کو رکھی۔ میں نے چارپائی گھسیٹ کر کھدی ہوئی جگہ پر رکھی کہ پڑوس سے کوئی بچہ وغیرہ اوپر سے دیکھ نہ لے، کیونکہ صحن کھلا ہوا تھا۔ پھر خود چارپائی کے نیچے جا کر کسی نہ کسی طرح بکس کھولا، اور جو کچھ میں نے دیکھا تو عقل دنگ رہ گئی۔ اس بکس میں نوٹوں کی گڈیاں، زیورات اور سونے کی چوڑیاں تھیں۔ میں فوراً چارپائی کے نیچے سے نکلی، کمرے سے کپڑے کا تھیلا لائی، اس میں بکس کی تمام چیزیں بھر کر کمرے میں پہنچا دیں۔
फिर मट्टी बराबर करके पुदीना दोबारा लगा दिया। इस कार्रवाई में मेरा 1 घंटा लगा। अब 3 बज रहे थे। सांसें फूली हुई थीं और चेहरा सुर्ख था। कोई अंदर से कह रहा था, अब तो तेरे वारे न्यारे हो गए। सबसे पहले क्या करूं? लोगों का कर्ज वापस करूं ताकि दरवाजे पर कोई ना आए। मैंने सोचना शुरू कर दिया। उसी वक्त दूध वाला आया। मैंने उसका कर्ज भी चुका लिया। धीरे धीरे करके मैंने सबका कर्ज चुकाया। ये रकम जिसकी अब मैं मालिक बन गई थी तकरीबन लाखों के लगभग थी। कुछ ऐसे शाहिद भी थे जिनसे पता चलता था कि ये माल किसी डाकू का है जो इस घर में पुलिस मुकाबले में मारा गया था। मैं सब कुछ रखकर बच्चों के पास आ गई। मुझे लग रहा था ये माल जब तक मेरे घर में है कहीं कोई यहाँ चोर ही ना घुस आए। मार्केट से खाने पीने की चीज़ें मैं लेने पहले भी जाती थी, लेकिन पहले मुझे किसी बात की फिक्र नहीं थी। खैर, मैंने चंद दिन में वो सारा माल बैंक में रख दिया। इसी दौरान एक सेकंड हैंड फ्रिज भी खरीद लिया। पड़ोसियों को बताया कि शौहर ने कुछ पैसे भेजे थे। इस तरह मैं हफ्ते भर का खाना पीना भर देती। इन्हीं दिनों मालिक मकान हज पर जा रहे थे। अपना ये मकान बेचना चाहते थे। मैंने चुपके से मकान खरीद लिया। मालिक मकान कोई बददिमाग औरत थी, इसीलिए उनके घर कोई आता जाता नहीं था। ये बात राज की राज रह गई। मोहल्ले वाले समझते थे कि मैं अब भी किराए पर रह रही हूँ। पैसा है तुम्हारे पास? मालिक मकान ने पूछा। इनके बाबा की नौकरी हो गई है लंदन में। मैंने सबसे यही कहा था कि मेरे शौहर की जॉब नहीं है, वो लंदन में है, इसीलिए मुझे सिलाई करना पड़ती है। मकान लेते हुए भी सबको यही बताया। बाकी मेलजोल पहले भी नहीं था। जिनसे था उनके चेहरे इतने भयानक निकले कि किसी से मिलने को दिल नहीं चाहा। दिन इसी तरह गुजरने लगे। बच्चों को स्कूल छोड़कर मैं घर के कामों में लग जाती। सफाई, खाना पकाना, खुर्रम को लेकर आना, इसी में सारा दिन गुजर जाता था। एक रोज़ दरवाजे पर दस्तक हुई। खोला तो दरवाजे पर कारखाने के बराबर वाली वही औरत थी जो उस रोज़ अपनी बहन के साथ मुझसे लड़ने आई थी। मैंने वहीं सहन में बिठाया और पूछा, क्या हाल चाल है? उसने आंखें घुमा घुमा कर पूछा, गुजारा कैसे चल रहा है? मैंने कहा, शुक्र है। शुक्र तो है, कहीं काम वाम मिला? उसने पूछा। नहीं, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। मैं दिलवा दूं, काम बहुत है, बस काम वाला बंदा होना चाहिए। उसने मायने खेज अंदाज में कहा। क्या मतलब? बंगले कोठियों का काम है, खूबसूरत हो, तुम्हें जल्द काम मिल जाएगा। काम का खूबसूरती से क्या ताल्लुक? मैंने उसे हैरानी से देखा। इतनी नासमझ नहीं हो, बच्चे मैं रख लिया करूंगी, तुम रात को जाना, सुबह को आओगी तो मेरा हिस्सा मुझे दे देना। देखो, इतनी गुर्बत में बसर कर रही हो, तुम्हारे शौहर को परवाह नहीं है, जिंदगी पर तुम्हारा भी हक है आखिर। उसके पान से खराब हुए दांत और फटकार ज़दा चेहरा देखकर मुझे घिन आ रही थी। खून खोल रहा था। जी चाहा खरी खरी सुना दूं, लेकिन अकल रोक रही थी। इतनी गंदी होती तो इनके बाप की इज्जत के लिए न बैठी होती। मैंने गुस्सा ज़ब्त करते हुए कहा, ये इज्जत विज्जत सब ढोंग है। इनके बाबा की पहले जॉब नहीं थी पर अब हो गई है, मुझे ज़रूरत का भेज देते हैं। अच्छा, उसने दीदे फाड़ कर कहा, जब ही तो मैं कहूँ बड़ी इज्जत वाली बन रही है। क्यों, क्या पहले इज्जत वाली नहीं थी मैं? क्या देखा है आपने मुझ में? बोलिए, मैंने कदरे ऊंची आवाज़ में कहा। मेरा तल्ख लहजा देखकर वो उठ खड़ी हुई और खामोशी से चली गई। राशिद, कहाँ हो तुम? बहुत दिन बाद मेरी आंखें बरसने लगीं। मेरे अल्लाह, तो मुझे मेरे राशिद से मिला दे। रात में ये दुआ करके सोई और सुबह कबूल हो गई। सुबह ही सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। खोला तो सामने राशिद खड़े थे। उन्हें देखकर चंद लम्हे तो पहचान ही नहीं पाई। उनकी हालत खस्ता हो रही थी। राशिद, आप? वो भी बेकरारी से मुझसे लिपट गए, रो रहे थे। मैं भी रो रही थी। जरी में लुट गया, बर्बाद हो गया। खुर्रम भी बाप से लिपट गया। छोटा भी बाप की तरफ लपक रहा था, हालांकि उसने बाप को कभी देखा नहीं था। मेरा दिल मेरे रब का शुक्र अदा कर रहा था कि उसने ज़िंदगी की वाहिद कमी पूरी कर दी। उस रात राशिद ने अपनी बीता सुनाई कि यहाँ से ले जाकर मुझे जबरी मुशक्क़त में डाल दिया गया। वो लोग 16-18 घंटे काम लेते और कोई पाई पैसा नहीं देते थे। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा कर निकला हूँ। यहाँ आया तो घर के लोग मर गए थे, तुम गायब थीं। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता ढूंढा है। फिर मैंने अपनी सुनाई। घर में दफन खजाने के मिलने के बारे में बताया तो वो भी हैरत ज़दा रह गए। मैंने कहा, तुम इन पैसों से कोई कारोबार करना, अब आ गए हो तो मुझे खुदा के सिवा किसी का डर नहीं। मैंने राशिद से लगकर कहा तो वो भी मुस्कुरा दिए। शायद हमारी ज़िंदगी के अच्छे दिन आ गए थे। अगर आपको आज का ये वाक़या पसंद आया है
تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔